ایک نوجوان نیو دلی سے پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب، بیوی سے ہم بستری کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، کچھ باتیں حیا کے خلاف ہوتی ہیں، لیکن چونکہ یہ نکاح سے متعلق ہے، اب اگر نکاح کے مسائل لوگ پوچھیں گے اور علماء ان سے شرمائیں گے تو یہ مسائل وہ لوگ بیان کریں گے جن کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق پھر نہیں ہوتا۔ پہلی بات یہ ہے کہ نکاح کا طریقہ میں آپ کو نہ بھی سکھاؤں، ہم بستری کا طریقہ یہ آپ کو فطرت سکھاتی ہے۔ جیسے آپ مجھ سے پوچھیں کہ مولانا صاحب، کھانا کھانے کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ اگر میں آپ کو کہوں کہ بھئی آپ ہاتھ دھوئیں، پھر بسم اللہ پڑھیں، دائیں ہاتھ سے کھائیں، باقی آپ کو یہ بات فطرت سکھائے گی کہ آپ نے نوالا لینا ہے، اسے کان میں نہیں ڈالنا بلکہ اسے منہ میں ڈالنا ہے۔ تو اسی طرح بیوی سے ہم بستری کیسے کی جائے یہ آپ کو فطرت سکھاتی ہے۔ اچھا، جو صحابہ مکے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے، اس صحبت یافتہ تھے، انہوں نے حضور سے علم بھی سیکھا، زندگی گزارنے کا طریقہ بھی سیکھا۔ اب جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، اور ہجرت کے بعد جو صحابہ و صحابیات مدینے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، تو وہ چونکہ نو مسلم تھے تو انہیں دین کا پورا علم نہیں تھا۔ اب جب مکہ میں رہنے والے صحابہ نے مدینہ کے صحابیات خواتین سے شادی کی، تو وہ جب سیدھے راستے سیدھے طریقے سے ان سے ہم بستری کرتے تو وہ بیویاں ان سے ہم بستری کرتی۔ اگر وہ کوئی اور طریقہ بیوی کے ساتھ اپناتے تو یعنی فطری طریقے سے جمع کرتے لیکن طریقہ بدل دیتے، تو وہ بیویاں کہتے کہ بھئی نہیں، یہ طریقہ تو ناجائز ہے، آپ نے مجھ سے ہم بستری کرنی تو اسی طریقے سے کریں کہ میں نیچے ہوں اور آپ اوپر ہوں۔ تو کہ صحابہ جو تھے وہ دین کا ہر معاملہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں لے کے جاتے۔ اب وہ صحابی اور خاتون اور وہ صحابی رسول حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں گئے اور کہا، یا رسول اللہ، میں نے انہیں منع کیا ہے کہ اگر آپ اس طریقے سے مجھ سے ہم بستری کرنا چاہتے ہیں کہ میں نیچے اور آپ اوپر ہو تو ٹھیک ہے، کہ اگر آپ اس کے علاوہ کوئی طریقہ اپنانا چاہتے ہیں تو یہ میں نے انہیں کہا ہے کہ یہ شرعی طور پر ناجائز ہے۔ چونکہ نو مسلم تھی، انہیں علم نہیں تھا، تو ایک آیت قرآن کی اتری، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ بمعنی کیف شئتم، یہ تمہاری کھیتی ہے، کھیتی کے کاٹنے کے لیے تم کسی بھی طریقے سے آؤ، راستے سے نہیں، راستہ ایک ہی ہے، کسی بھی طریقے سے آؤ تو اس میں کوئی ممانعت نہیں۔ میں اپنے نوجوان خواتین اور مردوں کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، بات ہے شرم و حیا کے خلاف لیکن کہنا ضروری ہے۔ خواتین کو کہتا ہوں کہ اپنے شوہروں سے تعلق ایسے رکھیں، ہم بستری ایسے کریں کہ آپ کا شوہر آپ سے مطمئن ہو۔ پچھلے دنوں ایک نوجوان نے مجھ سے رابطہ کیا، مولانا صاحب، ہم بستری کے دوران لائٹ آن کر کے اپنی اہلیت سے میں ہم بستری کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ میں آپ کو دو باتیں بتاؤں، ایک ہے بہتری، ایک ہے جائز ہونا۔ بہتری تو جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، حضور جب مجھ سے ہم بستری کرتے تو ایک باریک سا کپڑا ہمارے اوپر ہوتا، اور ساری زندگی نہ میں نے حضور کا جسم دیکھا اور نہ حضور نے میرا جسم دیکھا۔ لیکن ایک بات کہوں، فتنے کا زمانہ ہے، بازاروں میں لڑکیاں، ہر طرف زنا اور بدکاری کی دعوت ہوتی ہے۔ آپ اپنی بیوی سے ایسے تعلق اور ہم بستری کریں کہ آپ کو کسی اور کی طرف بالکل توجہ نہ جائے آپ کی۔ وہ آپ لائٹ جلائیں، لائٹ بند کریں، لائٹ آف کریں، یہ سب طریقے جو ہے وہ آپ کے لیے جائز۔
لیکن شریعت کہتی ہے کہ ہم بیچی ایسے کرو کہ دل میں جو میل ہو وہ ختم ہو۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کا زمانہ تھا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ تشریف فرماتے تو حضور نے فرمایا، اے میرے صحابہ، تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ تمہاری بیویاں تم سے محبت کرنے لگی؟ تو صحابہ نے کہا، بھلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی منہ کی صفائی رکھو، تمہاری بیویاں تم سے محبت کرنے لگی۔ اب میری دو باتیں ہیں، ایک پٹھانوں کے لیے، ایک سارے لوگوں کے لیے جس میں پٹھان اور پنجابی سب شامل، کہ خدارا یہ نسوار جو لوگ استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد پہلے تو اس گند چیز کو استعمال ہی نہ کریں، اگر استعمال بھی کرتے ہیں کوئی منع نہیں ہو سکتا تو ٹوتھ پیسٹ کرنا لازمی کریں۔ میری تو یہ عادت ہے، مسجد میں اگر کوئی شخص مجھ سے ملتا ہے وہ نسوار کا استعمال کرتا ہے، اس کی بدبو ایسی ہوتی ہے کہ میں فاصلہ رکھ کر اسے کھڑا ہوتا۔ اب سوچیں کہ جو شخص اپنی بیوی سے اسی منہ کے ساتھ نسوار میں ڈالی ہوئی جس میں نسوار کی بدبو ہے، وہ اپنی بیوی کے پاس جائے گا تو کیا بیوی کے جذبات اس کے لیے بن پائیں گے؟ بیوی اور شوہر میں نفرت پیدا ہوگی، محبت ختم ہو جائے گی۔ اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری خواہش میں اضافہ ہو، جب ہم بیوی سے تعلق قائم رکھیں اس وقت جذبات ہمارے بپرے ہوئے ابھرے ہوئے ہوں، تو وہ لوگ مرد اور خواتین اپنے منہ کی بھی صفائی رکھے، اپنے بغلوں اور بدن کی بھی صفائی رکھے۔ چند دن پہلے ایک نوجوان نے کہا، حیا کے خلاف ہے لیکن بتانا ضروری ہے، کہ مولانا صاحب جو آج کل یہ تباہی فحش فلموں نے کی ہے کہ مرد اپنا آذو نعوذ باللہ بیوی کے منہ میں، اور بیوی اپنا آذو وہ خاص جو ہے وہ مرد کے منہ میں ڈالتے ہیں، اسے منہ سے لگاتے ہیں، تو یہ ناجائز ہے کہ جائز ہے؟ تو ایک شخص نے کہا کہ مولانا صاحب یہ بھی تو میری بیوی میرے اہلیہ کے پارٹس ہیں، تو مجھے اس سے منہ لگانا کیوں ناجائز ہے؟ تو ایک بات یاد رکھیں، جس طرح بیوی کے پاخانے کا حصہ ہے، اللہ نے اسے حرام کیا ہے کہ یہ جماع کے لیے نہیں ہے، یہ پاخانے کے لیے ہے، گندگی نکالنے کا راستہ ہے۔ اسی طرح منہ جو ہے وہ یعنی عضوی خاص کی چومنے کے لیے نہیں ہے، اسے بیوی کے ہونٹ اور چہرہ آپ چوم سکتے ہیں، اس کے ماتھے سے آپ بوسہ لے سکتے ہیں، لیکن جس طرح پخانے والی جگہ جماع کے لیے حرام ہے، اسی طرح منہ لگانا ان دونوں اعضاء کو یہ بھی ٹھیک نہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ یہ انگریزوں، یہ گوروں کے جو طریقے ہیں اس کی وجہ سے بھی یہ ناجائز ہے۔ اللہ اور کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، اولیاء اکرام، تبع تابعین کبھی بھی ایسے گندا کام، ناپاک کام نہ کرتے کہ جس منہ سے خوراک کی جائے، جس منہ سے تلاوت کی جائے، جس منہ سے درود شریف پڑھی جائے، وہی منہ جو ہے وہ گندگی کی جگہ پر رکھا جائے، جو گٹر نما جگہ ہوتی ہے اس پہ رکھا جائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔